एक और है, while walking on the street, he feels a surging to the brain like a flush of heat and a flush on the face. His hands tremble and his hands and feet become cold. He breaks out in a sweat. یہ بڑی نمایاں ایک پوری تصویر ہے جو یاد رکھنے کے لائق ہے. گلی میں سڑک پر چلتے چلتے پہلے سرچ کرتا ہے خون سر کی طرف, پھر چہرہ تمتما جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی پھر یہ احساس جو ہے کمزوری کا, اس کے نتیجے میں جسم ٹھنڈا اور پسینہ پھوٹ پڑتا ہے. ایسا مریض ابھی چند دن پہلے میرے پاس آیا تھا, وہ ٹھیک ہو گیا اللہ کے فضل سے, مگر بینی ہی سمٹمز اس نے بتائی تھیں, اور اس کو ڈر تھا کہ کہیں ہارٹ کا اٹیک نہ ہوا ہو, لیکن ہارٹ کا اٹیک نہیں تھا. اور علامتیں یہی تھیں کہ چلتے چلتے اچانک سر بھر گیا خون سے, چہرہ گرم ہو گیا اور ٹھنڈا جسم, پسینے. اس کی گلونائن دوا ہے. ٹھیک ہے. لیگسس کی طرح بسا اوقات ایسے موقع پر وہ اپنی اورینٹیشن بھول جاتا ہے. چلتے چلتے جب یہ حالت ہو تو اس کو یہ نہیں پتہ لگتا کہ میں کہاں ہوں اور کدھر جانا ہے. اور یہ چیز لیگسس میں بھی پائی جاتی ہے, راستہ چلتے اچانک. اور یہ جو سرجری کا بلڈ ہے یہ بھی لیگسس سے ملتا جلتا ہے اس کا. اور تھریٹنڈ اپوپلیکسی بھی لیگسی سے ملتی ہے. ہمارے پاس اب ایک تازہ ڈاکٹر آئے ہوئے, بہت ہی قابل ہیں ماشاءاللہ. وہ آپ کو بتائیں گے اپوپلیکسی کی وجوہات کیا بیان کی جاتی ہیں ان کی سائنس میں. اب ڈاکٹر مجیب صاحب یہاں نہیں ہیں, اس لیے ان کو شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ کچھ گھبرانے لگ گئے تھے ان کی موجودگی سے, کیونکہ پہلے تو وہ جو مرضی کہتے ہیں ایلوپیتھی کی طرف سے, اب اوپر مانیٹر آ کے بیٹھ گیا تھا ایک. بتاؤ رملہ کیا کہتی ہو, ہاؤ وڈ یو ڈسکرائب اپوپلیکسی ان اردو؟ واقعی یہ تو ڈاکٹر مجیب کو مزید ہے اس وقت, وہ بڑے جور سے کہتے میں بتاتا ہوں. اپوپلیکسی دو طرح سے ہو سکتی ہے. ایک تو کلاٹ بنتا ہے خون کا, اور اس کی وجہ سے سارا چہرہ اوپر, خون اوپر کو اوپر رہ جائے اور تمتما جائے اور ہوش اڑ جائے. اور ایک ہوتی ہے وقتی طور پر اسپیزم کے نتیجے میں. اور یہ جو علامتیں ہیں گلونائن کی, یہ اسپیزم کی علامتیں ہیں, نہ کہ وہ دوسری. سمجھیں؟ وہ جیسے اس کا ایک اور نام ہے, اس اصل نام جو کلاٹنگ کے نتیجے میں ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں آپ کی ٹرم میں؟ نہیں, اچانک بے ہوش ہو جائے, آنکھیں, ایک آنکھ پتھرا جاتی ہے, چھوٹی ہو جاتی ہے, ایک سے بڑی ہو جاتی ہے, دماغ کے اندر اچانک کلاٹنگ ہوئی ہے, آدمی کومے میں چلا جاتا ہے. جی نہیں, ابا آپ کو یاد ہے نا اسٹروک تو کامن لفظ ہے نا, اس کی میڈیکل ٹرم بھی ایک ہے. اپوپلیکسی اسی کو یاد دلاتی ہے. یعنی جو ہومیوپیتھک ٹرم یہاں لکھی ہوئی ہے, میں نے بتایا نا, یہ یہاں کنفیوز کرتے ہیں بہت سے ہومیوپیتھک ڈاکٹر, ان دونوں چیزوں کے لیے استعمال کر لیتے ہیں. مگر اصل یہاں اپوپلیکسی اس اسپیزم کے نتیجے میں جو بیماری پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. جو خون کا رجحان سر کی طرف ہو, مگر اس کا اسپیزم نیچے کہیں ہو گیا ہے, جیسے گلا گھونٹ دیا جائے اور سارا خون اوپر چڑھ جائے. یہ تصویر ہے اپوپلیکسی کی, اس کو یاد رکھیں. اور یہ اسپیزم ہوا ہے کہیں رگ میں کسی جگہ, جس نے اوپر اور نیچے کا تعلق توڑا ہے. اور اسی وجہ سے ایسے مریض کو جو اچانک فلش ہوتے ہیں, چلتے پھرتے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے, جس کا مطلب ایک طرف خون نے رش کیا ہے اور کسی نے دبا کے رکھا ہوا ہے, وہ اوپر ہی چڑھا دیا اس کو, اس لیے چہرہ تمتما جاتا ہے, اور اس کے دباؤ کے نتیجے میں یادداشت بھی کھو دیتا ہے مریض.
اور پھر اس کا آفٹر میتھ ہے، ریئیکشن ہے کہ وہ ٹھنڈے پسینے آنے شروع ہو جاتے ہیں. اسپیزم کا ثبوت یہ ہے، کہتا ہے اٹ از اے کنفیوژن وچ سون پاسز اگین اینڈ ہی فیلز بیٹر. آتا ہے، گزر جاتا ہے کنفیوژن، یعنی مستقل نقصان کوئی نہیں پہنچا. کہتے ہیں جب اپوپلیکٹک اٹیک باقاعدہ ہو تو اس وقت اس دوا کو نہ بھولیں، کیونکہ اگر یہ نہ دی جائے تو بعض دفعہ پھر پرماننٹ ڈیمیج بھی ہو جاتا ہے. یہ دونوں نقشے جو ہیں یہ بلڈ پریشر کے ہیں. بلڈ پریشر سڈنلی سرچ کر جائے نا تو اس سے یہ ہوتا ہے. اس لیے بلڈ پریشر میں گلونائن بھی استعمال ہوتی ہے اور وہ بھی اوپیم بھی، کیونکہ ان کی علامتی مزاج بلڈ پریشر سے ملتا ہے. اوپیم گلونائن کے مقابلے پر زیادہ یعنی اس مرض کے قریب تر ہے اور زیادہ گہرا اثر رکھنے والی بھی ہے. اس لیے ڈاکٹر کینٹ مشورہ دیتے ہیں کہ اوپیم کو ترجیح دو ایسی بیماریوں میں گلونائن کے اوپر، کیونکہ گلونائن کے اکثر اثر تھوڑی مدت کے ہوتے ہیں اور اوپیم بہت لمبا اثر دکھانے والی دوا ہے. اس لیے اوپیم سے اس کی ٹریٹمنٹ ایسے مریض کی کرنی چاہیے تاکہ آئندہ اس کو یہ خطرہ نہ رہے. اس کا سر درد میں نے بتایا تھا یہاں گودی سے شروع ہوتا ہے. اس میں اور جلسیمیم میں علامتیں ملتی ہیں، لیکن جلسیمیم میں پچھلے پٹھے جو گردن کے نیچے وہ پیٹھ کے اوپر دونوں طرف موجود ہیں، ان میں جلسیمیم کا اثر ہوتا ہے. اور جلسیمیم میں سائڈڈنس بھی ہے، کبھی بائیں طرف، اکثر بائیں طرف ہی، یہ پوری چھاتی یہاں سے پکڑی جائے گی پیچھے سے، اور اس میں نہیں ہے یہ. اس میں سر کی تکلیف سر تک ہی، گدی سے لے کر سر تک پھیلتی ہے اور آگے آنکھوں تک پہنچ جاتی ہے. آنکھیں اندر دھنسی ہوئی، جو مستقل مریض ہے اس کا نقشہ ہے یہ. اور پیلر، بلوش پیلر، ایک ہلکی سی زردی جس میں نلاہٹ بھی پائی جائے. آنکھیں بعض وقت سرخ، فوٹوفوبیا ہوتا ہے، روشنی سے تکلیف بڑھتی ہے، یہ سینسٹیو زیادہ حساس ہو جاتا ہے. آپٹیکل ایلیوژن ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کبھی رات ایک اندھیرے حصے، کبھی وقتی بلائنڈنس. اور ایک خاص علامت اس کی جو ان پچھلی علامتوں سے متضاد ہے وہ یہ ہے کہ جب بخار ہو گلونائن کے مریض کو تو اس کا چہرہ سرخ نہیں ہوتا پھر، اور پیل ہو جاتا ہے. نارملی ایسی دوا جو بغیر بخار کے یہ علامتیں پیدا کرتی ہے، بخار میں اس طرح پہچانی جاتی ہے کہ بخار میں سرخی پیدا نہیں کرتی بلکہ چہرہ خون سے خالی ہو جاتا ہے. اس میں بھی وہ لیگیسز والی علامت بڑی نمایاں، کہ کالر کھول دیتا ہے مریض، کیونکہ لگتا ہے اگر کالر بند کیا تو چوک ہو جائے گا. مینسٹرول سپریشن اگر ہو، مثلا سردی لگ جانے کے نتیجے میں، فرائٹ کے نتیجے میں، اگر کسی بچی کے مینسز اچانک بند ہو جائیں تو وہ سر کی طرف حملہ کریں تو گلونائن بھی ایک دوا ہے جو اس پر اطلاق پا سکتی ہے. اور بھی 2-3 دوائیں بتائی تھی میں نے.
براؤنیاں بھی ہے, مینسز سپریس ہو جائیں اور سر پہ حملہ ہو تو براؤنیاں بھی ان دواؤں میں سے ایک. اور پلسٹیلا نہیں, سیمیسیفیوجا تھی. اگر تو پاگل پن کی علامتیں ظاہر ہو نا, یا دماغ کے اوپر حملہ ہو, اس میں ایتھوزا دوا ہے. گرمی ہو, سر کی طرف پاگل پن کا رجحان ہو جائے تو وہ اگر معدے کی تکلیف بند ہو تو ایتھوزا ہے. لیکن اور بھی کوئی سپریشن ہو, میرے خیال میں ایتھوزا اس میں کام آ سکتی ہے. اس کا دراصل دماغ سے تعلق ہے اور گرمی سے. اگر یہ دو علامتیں ہوں تو خواہ معدے کی تکلیف ٹھیک ہو یا اور کوئی دوسری چیز بند ہو کر تکلیف دماغ کی طرف منتقل ہو, اس میں ایتھوزا مسٹ بی ٹرائیڈ. لیکن مینسز کے تعلق میں سیمیسیفیوجا بتایا جاتا ہے. اور بھی ایک دوا تھی مجھے, فاس بھی وہ تو مستقل ہے نا, ایک بار سپریس ہو جائے اس کی بعد مستقل علامتیں بتائی گئی تھیں کہ وہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی جب تک دوبارہ کلیریا فاس نہ ہو. اس میں ہسٹیریکل علامتوں کا ذکر تھا. کلیریا فاس کی لڑکی یعنی جو مزاج کی وہ بنتی ہے جس کو شروع جوانی ہی میں مینسز کسی وجہ سے بند ہوں, کلیریا فاس ملنا چاہیے تھا, نہیں ملا, اور کلیریا فاس کی علامتیں تھیں مگر دی نہیں گئی, اور ذریعے سے اس کو سپریس کیا گیا ہے. اس کے مطابق لکھا ہے کہ ساری عمر ایسی عورت ہمیشہ تکلیف میں رہے گی جب تک ایک دفعہ کلیریا فاس دے کر اس بیماری کی جڑ نہ اکھیڑی جائے. وہ علامتیں معین لکھی ہوئی, جب مجھے پوری یاد نہیں, مگر ان میں ایک اس کا ہسٹیرک ہونا بھی ہے, مینسز کے پرولانگ ہو جانا, وقت سے پہلے یا بہت بعد میں آنا, کئی قسم کی تکلیفیں اس میں ذکر مذکور تھیں. میڈرائنم بھی اسی علامت میں, کس علامت میں, دماغ کو نہیں, ہم بات اور کر رہے ہیں. کلیریا فاس ایک اور تعلق میں آئی تھی دماغی علامتوں کے سلسلے میں. میں نے بتایا ہے کہ کلیریا فاس کا پیشنٹ پاگل نہیں ہوتا مگر ہسٹیرکس ہو جاتے ہیں, اس کو ہسٹیریکل ہو جاتا ہے. اس قسم کے جو ہے نا رجحان, اداسی کا دورہ, ہسٹیریا کا دورہ, یہ کلیریا فاس کی لڑکیوں میں ملتے ہیں اگر سپریسڈ مینسز ہوں. لیکن اب جو بات ہو رہی ہے یہ ہے کہ وہ کون سی دوائیں ہیں جو دوسری جگہ بیماری دبے اور دماغ کی طرف منتقل کریں. ان دواؤں میں ضروری نہیں مینسز ہی ہوں. میں نے آپ کو بتایا ایتھوزا ایک دوا ہے, اس کو اس میں بھی ٹرائی کر کے دیکھنا چاہیے مینسٹرل پیریڈ میں بھی. لیکن بنیادی طور پر اس کا تعلق معدے کی تکلیفوں کا ٹھیک ہو جانا. مثلا وامٹ کر رہا ہے بچہ, بار بار دودھ ریٹین نہیں کر سکتا, تیز دوا دی گئی ہے تاکہ اس کی مردی ختم ہو جائے, وہ ٹھیک ہو جائے گی لیکن بچہ پاگل ہو جائے گا, اور بعض مستقل پھر پاگل ہو جاتا ہے. کیونکہ ایتھوزا ہی دوا ہے جو ایسے بچے کو کا علاج ہے. وہ حیرت انگیز کام دکھاتی ہے. ایک دفعہ ایک بچے کو 1 مہینے سے قبض تھی, ہر چیز جو پیتا تھا وہ دودھ الٹتا تھا, اور ہاسپٹلز نے دیکھ کھا کے اس کو فارغ کر دیا تھا. منور چونکہ زندہ تھے اس وقت, وہ بعض دفعہ ایسے کیسز میری طرف ریفر کر دیا کرتے تھے. تو وہ ماں جو اٹھا کے لائی ہے وہ ایسا خوفناک پنجر تھا, اس میں کچھ بھی جان باقی نہیں تھی, اور دودھ پیتا شوق سے ہے دودھ, لیکن ذرا معدے میں گرم ہوا سارا الٹ دیا کچے کا کچا, اور کانسٹیپیشن کمپلیٹ, کچھ بھی پاس نہیں کیا. اس کو میں نے ایتھوزا دی تھی, اور ایتھوزا سے نہ صرف الٹیاں بند ہوئیں بلکہ وہ پیسج فری ہو گیا, اور پہلی دفعہ اس کو سٹولز آئے ہیں بچے کو, کیونکہ یہ پیدائش کے آغاز کے دور تک سٹول تھے ہی نہیں شروع سے ہی, یہی بیماری تھی صرف. تو صحیح دوا اگر آپ یاد رکھیں تو بہت سی کمپلیکیشن سے مریض بچ جاتے ہیں اللہ کے فضل کے ساتھ. پھر اور کسی یعنی سرجری وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑنا پڑتا.